کیا تھا اور کیا ہے اور کیا تھا اور کیا ہے، اب وہ میں دوڑانا نہیں چاہتا. یہ کہا جا رہا ہے جی کہ ابراہم ایکارڈ جو ہے اس کے تحت کوئی بہت بڑا بریک تھرو ہونے والا ہے. ابراہم ایکارڈ کو اگر کچھ عرب ممالک تسلیم کر لیں تو پھر پاکستان بھی اس میں شامل ہو جائے گا اور اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے گا. یہ ایک ٹاک آف دا ٹاؤن ہے پاکستان کے اندر کہ پاکستان اسرائیل کو ریکگنائز کرنے جا رہا ہے، اور اگر ہم اسرائیل کو ریکگنائز کر لیتے ہیں تو پھر آپ یہ دیکھیے گا کہ جناب مشکل پڑ جائے گی آپ کے لیے، تو آپ کے لیے تو معاملات خراب ہو جائیں گے. مطلب ہم اس کرائسس کو سنبھال بھی نہیں سکیں گے. میں آپ کو مذہب کی بات بتاؤں، بڑا مشہور، وہ کہتے ہیں نہ خدا ہی ملا نہ وصال سلام، نہ ادھر کے ہوئے نہ ادھر کے ہوئے. پاکستان روس سے تو ویسے ہی دور ہو چکا تھا، باجوہ نے ہٹا دیا تھا. پاکستان چین سے دور ہونے کی بھی قسمیں اور وعدے کر چکا ہے. پاکستان کی اس وقت جتنی بھی پرابلمز ہیں ان سب پرابلمز کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ کرما. ابراہم اکارڈز کا بیسک مقصد یہ ہے کہ ہر ملک، اسلامی ملک جو ہے وہ اسرائیل کو ریکگنائز کرے. اب انہوں نے سب کو تیار کرنا ہے، اور اس میں انہوں نے پاکستان کو بھی یہ کہہ دیا ہے کہ دیکھیے اگر باقی مسلم ممالک کو ہم منوا لیتے ہیں تو آپ بھی تیار ہو جائیں. یہ سورہ ال عمران اور المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہود و نصارہ کبھی آپ کے دوست نہیں ہو سکتے. ہمارا دیکھو، ہم نے تسلیم کیا ہوا ہے ہندوستان کو، ان سے بڑا تو دشمن ہمارا کوئی نہیں ہے. ان کے ساتھ کتنی جنگیں ہو چکی. انفیکٹ اندر کی بات یہ ہے کہ ہمیں تو بڑی سخت تکلیف ہوتی ہے کہ اسرائیل نے انڈیا کے ساتھ اتنے اچھے تعلقات بنائے ہوئے ہیں کہ ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی بھی ہو رہا ہے اور ان کی ہیلپ بھی ہو رہی ہے. ہمارے یہاں پرابلم پتہ ہے کیا، اگر ہم اسرائیل کو ریکگنائز کر لیتے ہیں تو پاسبلٹی یہ ہے کہ وہ پاکستان کو دیکھا جاتا ہے نا جو مسلم لینس سے، کہ یہ وہ ملک ہے جو اسرائیل کے اوپر حملہ کر سکتا ہے یا اس کے پاس میزائل پاور ہے، شاید اس انداز سے نہ دیکھا جائے. ہم لاتے ہیں ٹاک شوز اور ان لمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں. دوستو، اس وقت پاکستان کے اندر اور مڈل ایسٹ کے اندر ایک سوال بڑا جنم لے رہا ہے کہ کیا پاکستان جو ہے وہ سعودی عرب اور ترکی اور باقی ممالک کے ساتھ مل کے اسرائیل کو ریکگنائز کرنے جا رہا ہے. تو جسے ایک لفظ بولتے ہیں نا ہم، یہ ٹاک آف دا ٹاؤن ہے. یہ ایک ٹاک آف دا ٹاؤن ہے پاکستان کے اندر کہ پاکستان اسرائیل کو ریکگنائز کرنے جا رہا ہے، اور اگر ہم اسرائیل کو ریکگنائز کر لیتے ہیں تو پھر آپ یہ دیکھیے گا کہ جناب مشکل پڑ جائے گی آپ کے لیے، تو آپ کے لیے تو معاملات خراب ہو جائیں گے. اگر یہ ہو گیا تو پھر پاکستان کے اندر ایک قیامت آ جائے گی. لوگ جو ہیں وہ ہر قیمت پہ سڑکوں پہ آئیں گے. لوگ سمجھیں گے کہ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے، ہم اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کر سکتے. اور ویسے بھی کوئی بھی پاکستانی جو گورنمنٹ ہے وہ تو ظاہری بات ہے ساری کی ساری مشکل میں پڑ جائے گی. کوئی بھی حکومت جو ہے شاید وہ پھر سروائیو نہ کر پائے یہاں پہ، کیونکہ یہ یہاں پہ اس اسکیل کے پروٹیسٹ ہوں گے کہ شاید پاکستان سوچ بھی نہ سکے. کیونکہ پاکستان کے لوگوں کو دیکھیے، پاکستان از ناٹ لائک سعودی عربیہ، پاکستان از ناٹ لائک UAE، پاکستان از ناٹ لائک آل دیز کنٹریز. پاکستان کو بہت ٹف ٹائم مل سکتا ہے اس حوالے سے، لیکن بہت سارے لوگوں کو یہ کہنا ہے یار ہماری اسرائیل سے کون سی لڑائی ہے. جب عرب ورلڈ جو ہیں، جو چیمپئن ہیں ان ساری چیزوں کے، اگر وہ بات کرنے جا رہے ہیں اور نارملائز کرنے جا رہے ہیں تو ہمیں اس میں نہیں پڑنا چاہیے. یہ میں آپ کو بات بتاؤں، یہ چیز ڈسکس ہو رہی ہے اس وقت پاکستان کے اندر. بہت سارے حلقے اس کو ڈسکس کرتے ہیں. وہ ساری بات ہے، علیحدہ بات ہے کہ ہم اس کو وہ کس طرح لے کے چلتے ہیں یا کس طرح وہ ہوتی ہے. لیکن یہ لوگ اس کے اوپر کمنٹ کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ ہم وہ ٹھیکیدار تو نہیں ہے مڈل ایسٹ کے، وہاں پہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ پاکستان کے اندر جس نے اسرائیل کو ریکگنائز کر لیا، سمجھے وہ حکومت تو کبھی بھی سوچے بھی نہ، وہ پولیٹیکل پارٹی تو کبھی سوچے بھی نہ کہ وہ کبھی سروائیو کر سکتی ہے یا اس کی جو پوزیشن ہے وہ بہت کوئی اچھی ہو سکتی ہے. مجھے نہیں لگتا، میں نہیں اس کو تصور کرتا. مجھے اٹ سیمس می کہ یہ ایک بڑے پیمانے پہ ایک چیز ہوگی، اور وہ کس طرح کی ہوگی، کیا ہوگی، اس کے کرائسس، مطلب ہم اس کرائسس کو سنبھال بھی نہیں سکیں گے. میں آپ کو مذہب کی بات بتاؤں. سو پاکستان شوڈ ناٹ گیٹ انٹو دیٹ کائنڈ آف ڈیبیٹ ایٹ دا مومنٹ. پاکستان کو ایسی کسی ڈیبیٹ میں نہیں گھسنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر پاکستان ایسی ڈیبیٹ میں چلا جاتا ہے تو یہ آپ سمجھ لیں کہ گون آر دا ڈیز وین دیر ول بی نارملائزیشن. جب آپ کے ملک کے اندر نارملائزیشن ہوگی وہ پھر آپ بھول جائیں اس چیز سے. ہمارے یہاں پرابلم پتہ ہے کیا، اگر ہم اسرائیل کو ریکگنائز کر لیتے ہیں تو پاسبلٹی یہ ہے کہ وہ پاکستان کو دیکھا جاتا ہے نا جو مسلم لینس سے، کہ یہ وہ ملک ہے جو اسرائیل کے اوپر حملہ کر سکتا ہے یا اس کے پاس میزائل پاور ہے، شاید اس انداز سے نہ دیکھا جائے.
اور ہمیں کوئی مشکلات نہ ہو, ہم وہ نارملائزیشن, اور کیونکہ انڈیا اسرائیل کے تعلقات ویسے ہی بہت اچھے ہیں تو ہمارے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم وہ اس چیز میں رہیں. محمد دیار صاحب, جب سے انڈیا پاکستان کی جنگ ہوئی تھی تو تقریباً ویک میں 1-2 بار وہ ٹرمپ صاحب کہہ دیتے ہیں کہ بھائی پاکستانی جو ہے نا وہ لیڈر بہت اچھے ہیں اور پاکستانی قوم بہت اچھی ہے اور وہ چیزیں بہت اچھی بناتے ہیں اور ان کی آرمی چیف بہت اچھے ہیں. مطلب آئے دن کوئی نہ کوئی بیان دیتا ہے. ایسا تو نہیں کہ وہ ان کو یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ دیکھو ہمارا تو مطلب جو پرانا ایک اتحادیہ ہے انڈیا میں تو اس کو چھوڑ کے تمہاری سائڈ پہ ہوا ہوں, تو اب تم یہ اچھے بچے بنو اور اسرائیل کو تسلیم کر لو. صحیح سوچ کی طرف چل رہے ہیں. بات یہ ہے کیوں ہمیں اس قسم کی رائل ٹریٹمنٹ دی جا رہی. یہی ڈونلڈ ٹرمپ کا جب کہ پہلی دفعہ آیا تھا تو کہہ رہا تھا پاکستان نے ہمارے ساتھ ڈبل کراسنگ کی ہے, ہم سے 20-30 ارب ڈالر لے لیے پچھلے 10-15 سالوں میں, اور ہمارے ساتھ ڈبل گیم کھیلتا رہا, ڈبل کراس کرتا رہا, اسے ہم بالکل اس پہ اعتماد نہیں. اور وہی ڈونلڈ ٹرمپ ہے تو آج آپ کی تعریفیں کر رہا ہے اور آپ کو آسمان پہ جا رہا ہے. کیا وجہ؟ میں آپ کے ساتھ پورا اتفاق کرتا ہوں کہ وہاں جو بات ہوئی ہے یہی ہوئی ہوگی اور کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے. ایبراہم اکارڈز کا بیسک مقصد یہ ہے کہ ہر ملک, اسلامی ملک جو ہے وہ اسرائیل کو ریکگنائز کرے, ڈپلومیٹک ریلیشنز اس کے ساتھ کھول دیں تاکہ یہ لڑائی جھگڑے ختم ہو کہ جی اسرائیل لیگل اینٹی ہے یا لیجیٹیمیٹ ہے. اور اس سلسلے میں انہوں نے پہلے 4 ممالک کو تیار کر لیا تھا اور اس کے بعد اب انہوں نے سب کو تیار کرنا ہے, اور اس میں انہوں نے پاکستان کو بھی یہ کہہ دیا ہے کہ دیکھیے اگر باقی مسلم ممالک کو ہم منوا لیتے ہیں تو آپ بھی تیار ہو جائیں, آپ کو بھی کرنا پڑے گا. اینڈ آئی ڈونٹ نو, آئی تھنک ہماری طرف سے یہ جواب دیا ہوگا کہ دیکھیں گے جب وقت آئے گا اگر باقی سب لوگ مسلمان ممالک تیار ہیں یہ کرنے کے لیے تو پھر ہم تو بہت دور بیٹھے ہیں. اگر وہ لوگ جن کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں اس ریجن کے اندر وہ تیار ہیں تو ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے. انفیکٹ اندر کی بات یہ ہے کہ ہمیں تو بڑی سخت تکلیف ہوتی ہے کہ اسرائیل نے انڈیا کے ساتھ اتنے اچھے تعلقات بنائے ہوئے ہیں کہ ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی بھی ہو رہا ہے, ان کی ہیلپ بھی ہو رہی ہے, اور ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹس نے کب سے کہتے تھے کہ کسی طریقے کے ساتھ یہ انڈیا اور اسرائیل کی لنک جو ہے اس کو کمزور کیا جائے, ہمارا بڑا نقصان ہو رہا ہے. تو بڑے لوگ ہیں یہاں جو یہ سوچتے ہوں گے کہ اگر اسرائیل کی ریکگنیشن ہو جاتی ہے اور سعودی عربیہ کر لیتا ہے تو ہم پھر ان کے ساتھ مل کے ہم بھی پھر کھڑے ہو جائیں گے. ایسی کیا بات ہے؟ اور ظاہر ہے کہ اگر جن کے یہ پرابلمز ہیں وہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو پھر واٹ از دا پرابلم ود اس. اور اب تو یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ انہوں نے حماس کو بھی تیار کر لینا ہے اور حزب اللہ کو بھی تیار کر لینا ہے کسی نہ کسی سٹیج پہ, بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ حماس, حزب اللہ وغیرہ دے آل گیٹ the resources from some of these countries, especially Iran. اب ایران مانے یا نہ مانے, اگر باقی سارا ملک جو ہے وہ مسلمان ممالک جو ہے وہ تیار ہو جاتے ہیں تو آپ کس کھاتے میں کھڑے ہیں؟ ان کا یہ ان کا کرما ہے. اور کرما کس کو کہتے ہیں؟ کارما, یہ کرما کس کو کہتے ہیں؟ کرموں کا پھل. ان کا یہ سب کیا دھرا جو اس وقت ان کے سامنے آ رہا ہے یہ ان کے کرموں کا پھل ہے. تو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے. اس ویڈیو کو لائک کیجیے, شیئر کیجیے, سبسکرائب کرنا نہ بھولیے آپ کے چینل EFC A2Z کو. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. جے ہند.